ثاقب اس وقت کمیٹی کی ابھی میٹنگز چل رہی ہیں اور کیا امکان ہے کہ کیا ہوگا، کب ہوگا اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، 9 رکنی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، 3 کیونکہ پی ٹی آئی کے تھے تو انہوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو 9 رکنی میں بھی جو 8 ممبر جو ہے وہ جس کے حق میں ووٹ دیں گے اس کو چیف جسٹس جو ہے بنایا جائے گا۔ عمومی طور پر تو جب بھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تعیناتی یا ججز کی ایلیویشن ہوتی ہے تو اس کا پروفائل منگوایا جاتا ہے، ان کی ججمنٹس، ان کا ٹریک ریکارڈ، میرٹ، ساری چیزیں جو ہے فٹنس، ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کمیٹی کیونکہ 1-1.5 گھنٹہ ہوا بیٹھی ہے تو پروفائل تو انہوں نے منگوا لیا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ سے، تو اب اس پروفائل کو کیا دیکھیں گے، جانچیں گے۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ فرض کرے ان کو مائنس کر رہا ہے تو کس بنیاد پر، بہت سالڈ ریزن دینا ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بڑے ہی دبنگ جج ہے، انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے، ان کا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے، انتظامی سائٹ پہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا۔ اکراس دا بورڈ وہ پاکستان کے ان بڑے کم ججز میں ہیں جن کی اپنے ٹینیور کے اندر بہت عزت کمائی ہے، نہ صرف کہ پاکستان میں، انٹرنیشنلی ان کا ریناؤن ہے اور لوگ ان کی بڑی پاکستان کے باہر بھی قدر کرتے ہیں ایز اے جورسٹ، ایز این انٹلیکچوئل۔ جی جاری رکھیے گا۔ جی بالکل، تو ان کو کراس کرنے کے لیے یا مائنس کرنے کے لیے سالڈ، اگرچہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں وہ ریزن سامنے تو نہیں آئیں گی، لیکن انٹرنلی سالڈ ریزنز ان کو دینا ہوگی۔ اگر ان کو کراس کر کے منیب اختر تک جاتے ہیں تو منیب اختر کو کیوں جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں، یہ ان کی بھی سالڈ ریزن دینا ہوگی۔ پھر یا افریدی تک جو ہے وہ آنا، صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی 12 جولائی کا فیصلہ کسی کو پسند نہیں آیا تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں رکھنا، یا ویسے وہ پبلکلی 2-4 دفعہ کہہ چکے ہیں، چھپایا نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے صاحب ہی کہا دیا ہوا ہے، ریزنز تو انہوں نے جو پہلے دیے ہوئے ہیں، اپنا بینٹ آف مائنڈ شو کیا ہوا ہے کہ وہ جی کنٹرول نہیں کر سکتے منصور علی شاہ، اور خواجہ آصف یہ فرما چکے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چیف جسٹس بن گئے تو ان کو خطرہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا۔ سو ایک بینٹ دے چکے ہوئے ہیں، آپ جاری رکھیے گا اس کے اندر، کیونکہ زیادہ مسئلہ ایک اہم اور بھی ہے کہ اب یہ جو 12 کی جو بنائی گئی ہے کمیٹی، اس کے اندر 9 جو ہیں وہ ایک جے یو آئی کو بھی بیچ میں ہی شامل کر لیں تو وہ گورنمنٹ کے حمایتی ہیں یا جنہوں نے اس ترمیم میں ووٹ دیا ہے، دوسری طرف 3 ہیں۔ اور کیا خوبصورتی سے اس کی حیت بنائی گئی ہے کہ نارملی جو پارلیمنٹری کمیٹی کا جو تصور ہوتا ہے اس کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے برابر کے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ الیکشن کمشنر کے لیے طریقہ کار تھا کہ اگر وہ دونوں کی طرف سے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پرائم منسٹر یا ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں متناسب نمائندگی کا سلسلہ کر دیا، وہاں سے جو ہے 2 لے لیے گئے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے، اور یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی ہو یا آگے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بننا ہے، جس نے ججز کی تعیناتی، جس نے آئینی بینچز کی تعیناتی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سب جگہوں پہ کرنی ہے، وہاں پہ حکومت کی اکثریت ہوگی، حکومت جو چاہے گی جب چاہے گی وہ کرے گی، تو یہ ایک کنٹرول جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، جوڈیشری کا، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے آئینی ترامیم کو۔ تو جو ججز ہیں تو ان کے حوالے سے کہ ان کا جو پوائنٹ ہے، ایک اہم چیز آج کے دن ہی ہوگی، آگے چل کے آپ نے ڈسکس کرنی ہے، لیکن میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اپنا جو اختلاف کیا تھا، انہوں نے 2 ججز نے، تو انہوں نے ایک بطور ایک جج جو ہے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، اور اس اضافی نوٹ سے تاثر ایسے مل رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ڈائریکٹ نام لے کر ایک ٹارگیٹ اور اس طرح کا کیا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، اور آج کے دن ہی ان کا ایک مطلب پروفائل بنا کے، شاید مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کمیٹی کو جو ہے وہ کمیٹی اس کو بھی دیکھے گی کہ یہ تو پورا اندر سے ہی ان کے خلاف جو ہے پوری چارج شیٹ۔ میں اسی پہ بھی آنا چاہ رہا تھا کہ اب فائز عیسیٰ صاحب تقریباً وہ جا چکے ہیں، بس 2-3 دن رہ گئے ہیں، مگر آخری وقت تک وہ اپنا جو کیریکٹر ان کا 1.5-13 مہینے میں رہا ہے وہ وہی شو کر رہے ہیں کہ جاتے وقت انسان کئی دفعہ ماضی کی اپنی کچھ چیزوں کے دورتوں کو دور کرتا ہے اور کچھ گریس دکھاتا ہے، مگر یہ جو فیصلہ آج اختلافی نوٹ جو آیا ہے وہ باقاعدہ وہ فوکس کر کے جاتے ہوئے غصہ نکال کے، اس کی ذرا تفصیلات کچھ جو پڑھ دیں آپ اگر آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ورنہ ہے کہ جناب انہوں نے بھی وہی جو پہلے ججز کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے، اب یہ کہنا جو ہے یا باقی بھی جو آبزرویشنز ہیں اس میں یہ کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک چیز جو ہے انہوں نے ایسی بات لکھی ہے، انہوں نے اپنا لکھا ہے کہ 46 سال کا ان کا پروفیشنل کیریئر ہے، پہلے وہ وکیل تھے، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ جج اور چیف جسٹس بنے،
تو 40 سالہ کیریئر میں نے ایسا نہیں دیکھا جو 8 ججز نے کیا ہے. لیکن جو چیف جسٹس نے خود لکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز کیونکہ اس میں وضاحتوں کا ایک راستہ انہوں نے کھولا ہوا تھا تو 8 ججز کا فیصلہ گویا فیصلہ ہی نہیں ہے. جب فیصلہ نہیں ہے تو وہ بائنڈنگ نہیں ہے, جب بائنڈنگ نہیں ہے تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے سے توہین عدالت بھی نہیں لگ سکتی. پہلے یہ 2 ججز نے کہا تھا تو اس وقت بڑا کوہرام مچا تھا اور ساروں نے سب کہہ رہے تھے کہ جناب ان ججز کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کیسے کوئی سپریم کورٹ کا جج کہہ سکتا ہے کہ عمل درآمد نہ کریں؟ تو اب یہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک چیف جسٹس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں